بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. صدیق جان صاحب اور رائے ثاقب کھرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خبر جو ہے بڑی خبر وہ ایک ہی ہے. سہیل افریدی کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی. ہائی کورٹ گئے, کچھ نہیں ہوا, واپس چلے گئے, اگلا لاہ عمل بھی دیا ہے. لیکن یہ جو خبر تھی یہ اب صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے, یہ بڑے اسکیل پہ جا چکی ہے, انٹرنیشنل ایک سٹوری بن چکی ہوئی ہے. اس کے اوپر صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے بھارتی ٹیلی ویژنس کے اوپر جا کے انٹرویوز دیے ہیں. وہ معاملہ بھی اب ایک کنٹروورسی کی صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی بات چیت کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے عمل, نہیں ٹھیک, جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا سکتا, ہم یہاں پہ ان کے پاس کتنی سپیس ہے, دیگر جو میڈیا ہے وہ ان کو کتنی سپیس دے رہا ہے. ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر تو بات ہو ہی رہی ہے. میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. چلے پہلے صدیق جان صاحب, ملاقات نہیں ہوئی تو 2 سال کے اندر ہم نے دیکھا, 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ اتنی ہائپ ملاقات نہ ہونے کی کبھی نہیں بنی تھی. اب جہاں پہ یہ معاملہ جا چکا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں 2 چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں. ایک تو وہ یہ نا کہ انڈین میڈیا نے ایک خبر چلا دی کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب 26 نومبر کو, ہاں, کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے. اس طرح کی خبر انڈین چینل نے چلا دی. لیکن اس وقت بھی یہ معاملہ اتنا زیادہ نہیں ہائپ اس نے پکڑی, کیونکہ ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ بہت تشویش کا شکار ہوئے, اوورسیز پاکستانی بہت تشویش کا شکار ہوئے, رابطہ کر رہے تھے اور یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن اس معاملے کو زیادہ جو ہائپ ملی اور جو اس معاملہ سے سنجیدہ ہوا وہ ہوا جب پرسوں رات کو سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ پوری رات دھرنا دے کر بیٹھے رہے, اور پوری رات وہ دھرنا دے کر بیٹھے رہے, اور پھر وہ جس طرح سے وہ بیانات بھی دیتے رہے, پھر انہوں نے وہ پورے کا پورا پریشر, وہ جو پوری رات انہوں نے پریشر ایک ڈیولپ کیا تھا اور بنایا تھا, وہ پورے کا پورا جو پریشر ہے وہ انہوں نے اس کو چینلائز کیا کہ وہ جا کے انہوں نے عدالت کے سر پہ جا کے مارا, اور عدالت وہ گئے. اور یہی ایک راستہ تھا نا آپ کے پاس, جمہوری اور قانونی اور آئینی راستہ تو یہی تھا کہ آپ نے کہا کہ میں عدالتی احکامات کے ساتھ آیا تھا, عدالتی احکامات پہ عمل نہیں کر رہی جیل انتظامیہ, اور ایک پولیس کا اہلکار اپنے جوتوں کے نیچے روند رہا ہے عدالتی احکامات کو, فل کورٹ کے فیصلے کو, فل بینچ کے فیصلے کو, تو میں اب جا رہا ہوں چیف جسٹس کے پاس. پھر وہ چیف جسٹس بھی ان سے نہ ملے, وہ بھی نکل گئے پچھلے دروازے سے. تو لیکن اس دوران یہ ہوا کہ پہلے ایک خبر چلی تھی جو انڈین میڈیا نے چلائی تھی, پھر جب سہیل افریدی نے دھرنا بھی دیا, یہ دونوں ساتھ ملی, پھر انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کرنا شروع کیا, انڈین چینلز نے بھی اس کو بہت زیادہ اٹھا لیا, اور پھر عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی انٹرویوز دیے, انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دیے, انڈین چینلز کو بھی دیے. اب اس میں دیکھیں جو بات اسد چودھری صاحب نے کی کہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے عمران خان صاحب کو, لیکن ان کی جو آئسولیشن ہے اس آئسولیشن کو پہلی مرتبہ اتنی انٹرنیشنل ہائپ ملی ہے کہ ان کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی. دیکھا آپ نے کہ عمران خان کے بیٹے کا بھی ٹویٹ آ گیا, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں, کل رات کو آپ نے تو لفٹ نہیں کرائی, تو آپ کیونکہ ظاہر ہے اینکرز جو ہیں وہ 21ویں 22ویں گریڈ میں ہوتے ہیں, ہم لوگ تو درجہ 4 والے ہیں, تو ہم تو چلے جاتے ہیں اڈیالہ کے باہر بھی, جہاں ہو وہاں چلے جاتے ہیں. تو ہم چلے گئے اڈیالہ کے باہر. تو جب ہم اڈیالہ کے باہر گئے تو میں نے وہاں سہیل افریدی صاحب سے بات کی. میں نے کہا سہیل افریدی صاحب کیوں بیٹھ گئے, معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے کہ آپ آگے بیٹھ گئے؟ پہلے بھی آپ 7 بار آئے, آپ نے یہاں پہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار کیا, آپ چلے گئے, تو اب آپ بیٹھ کیوں گئے؟ سہیل افریدی صاحب نے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ کل ان کی طبیعت بہت ہی زیادہ اپسیٹ تھی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تو 2 دن سے سوئے ہوئے نہیں تھے, ایسے 2 گھنٹے سوئے ہوئے تھے, اور ان کو سر میں بھی درد تھا اور طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی, اس کے باوجود وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور ان کی طبیعت جو ہے وہ 12 ساڑھے 12 بجے سے ہی بہت اپسیٹ تھی, لیکن اس کے باوجود وہ بیٹھ رہے. اور ابھی وہ ذیشان پھول, ذیشان نور کے نام سے ہم ان کو, آپ ذیشان فلاور کہتے ہیں, ہم ذیشان پھول کہتے ہیں, تو ذیشان پھول صاحب جو ہیں اڈیالہ کی سب سے بہترین رپورٹنگ کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ, بہت اچھا وہ اس کو وہ کرتے ہیں. وہ بھی کیا کہہ رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر آپ نے اڈیالہ کسی بھی وقت آنے تو آپ نے یہ انتظامات کر کے آنے ہیں. اور رائے صاحب بہت شدید سردی تھی, بہت شدید سردی تھی, اس کے باوجود وہ بیٹھ رہے. میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ صدیق بھائی بات یہ ہے, میں بھی تھا, سمیع ابراہیم صاحب تھے, یہ سارے دوست تھے, تو اس وقت ان کو نا اجک زئی صاحب قائل کر رہے تھے کہ اب ہمیں یہاں سے اٹھنا چاہیے, یہاں پہ اٹھنے کا فائدہ نہیں ہے, ہمیں پورا فوکس جو ہے وہ منگل پہ کرنا چاہیے, اس پہ فوکس کرنا چاہیے, ہمیں قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں چلنے دینا چاہیے, ہمیں سینٹ نہیں چلنے دینا چاہیے, اور ہمیں جانا چاہیے. کیونکہ وہ ہوا یہ کہ وہ پشتوں میں بات کر رہے تھے, تو میں نے پھر یہ بھی کہا, میں نے کہا بھائی جان
اگر تو آپ نے اس چیز کو کور کرنا ہے نا تو 1-1.5 مہینے کے اندر اندر آپ کو پشتو سیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو اب ظاہر ہے پشتو 1-1.5 مہینے میں 2 مہینے میں ہے تو مشکل. ایک طریقہ ایک دوست نے بتایا تھا لیکن وہ ہمارے ایک نہیں وہ ویڈیو میں نہ بتائیں وہ بتا نہیں رہا, وہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے ایک بڑے زبردست بیوروکریٹ ہیں کے پی کے, ان کی زبان میں بڑی تاثیر ہے تو انہوں نے مجھے اس سے روکا اور میں رک گیا ہوں, ورنہ وہ ایک آسان طریقہ تھا پشتو سیکھنے کا. ٹھیک ہے, تو اچھا نہیں ایسی بات نہیں ہے رائے صاحب, مجھے یہ نہ کہیں آپ نہ دیکھ لو کہ تسی اپنی کار چ ویڈیو کر رہے. ٹھیک ہے, نہیں میں نے بات تو نہیں بتائی نا. تو بہرحال تو میں نے مینا خان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں. تو میں نے جب وہی بات وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا سہیل آفریدی صاحب نے کہ بھائی بات یہ ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب کہتے ہیں سہیل آفریدی کہتے ہیں ہم نے عمران خان کی ناحق قید کو نارملائز کر دیا ہے, ہم نے عمران خان کی آئسولیشن کو نارملائز کر دیا ہے. انہوں نے کہا اب عمران خان کی صحت کے حوالے سے, عمران خان کی زندگی کے حوالے سے آنے والی تشویشناک خبریں جو ہیں اس کو بھی اگر ہم نارملائز کر دیں گے تو پیچھے کیا بچتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں انف از انف, ہم نے نہیں جانا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کیونکہ اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جانے کو تیار نہیں تھے کہ ہم تو نہیں جائیں گے آپ کو چھوڑ کے, پھر ان کو الگ بزرگ بھی ہیں ان کو پھر بلایا سہیل آفریدی صاحب نے الگ, ان کو کہا کہ آپ میرے بزرگ ہیں, خان صاحب کا آپ پہ اعتماد ہے اور آپ میرے بھی ظاہر ہے بزرگ ہیں اور خان صاحب کے دوست بھی ہیں, ان کا آپ پہ وہ بڑی انحصار بھی کرتے ہیں, میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں, لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کیونکہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس نہیں چلنے دینا چاہیے, تو آپ دونوں یہاں سے جائیں, آپ جا کے تین گھنٹے تو ریسٹ کریں نا, کیونکہ آپ نے صبح جا کے پھر آپ نے پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس کرنے ہیں, سینٹ میں بھی قومی اسمبلی میں بھی تیاریاں کرنی, تو آپ جائیں. تو بڑی مشکل سے انہوں نے ان کو ریڈی کیا. لیکن ایک میں آپ کو خبر بتا دوں سہیل آفریدی صاحب پہ مزید بات کرنے سے پہلے, اچکزئی صاحب نے ایک بات کل کیٹیگوریکل کی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ خبر دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے, لیکن میں دے دیتا ہوں آپ کو. اچکزئی صاحب نے کہا کہ جس طرح سے ہمارے ایم این ایز اور ہم, انہوں نے اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کیا, ان کے جس طرح سے ہم بڑا اس سارے معاملے کو لائٹ لے رہے ہیں اسمبلی کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے نہیں چل سکتی. انہوں نے کہا کہ جب تک آپ ان کے سخت لفظ انہوں نے کہا جب تک آپ اسمبلی کے اندر حکومتی لوگوں کے گریبانوں سے نہیں پکڑیں گے, جب تک آپ ان کو پکڑ کے گھسیٹیں گے نہیں, جب تک انہوں نے کہا کہ ان سے ڈائس گرا نہیں دیں گے, جب تک ان سے مائک چھین نہیں لیں گے, جب تک آپ ڈائس پہ پوری طرح سے آپ پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ نہیں کروائیں گے, جب تک آپ اسمبلی اجلاس کو طاقت کے بلبوتے پر روک نہیں دیں گے, انہوں نے کہا کچھ نہیں ہونے والا. انہوں نے کہا اسمبلی چل رہی ہے. نہیں میں بتاتا ہوں کیا ہونے والا. سوری انٹرپٹنگ یو ہے. آپ کو یاد ہے کہ اسی نیشنل اسمبلی سے اندر سے ایم این ایز اٹھائے گئے تھے؟ ہاں بالکل. اس کے بعد کچھ ایم این اے سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی تھی. بالکل. اور ان ایم این اے سے آ کے آپ کو کیا کیا اسٹوریاں سنائی تھی. بالکل ایسی ہے. ہونے کو اس ملک میں آپ یہ مت کہیے کہ اس ملک میں یہ کچھ نہیں ہوگا. جو ہو رہا ہے ابھی رائٹ ناؤ, یہ کبھی یہاں پر میں سوچ سکتے تھے؟ نہیں. انپریسیڈنٹ. لیکن اگلا بھی ان کا بس پلان ہے. کبھی ویژوائز بھی نہیں کر سکتے تھے نا یہ چیزیں. اس پہ ان کا پلان ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ نے بالکل بہت زبردست بات کی ہے کہ بھائی پہلے ایم این اے اٹھائے گئے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اس پہ وہ کلیئر ہے کہ اگر آپ کچھ ہوگا تو انہوں نے الفاظ میں نہیں کہا, لیکن میں نے جو ان کی بات سے جو سمجھا ہوں پھر یہ ہے کہ اسمبلیوں سے نکلیں گی. یہ اچھا میں اسمبلی سے ریزائن کریں گے. اب نکل کے پھر کیا, اب میں اس کو میں اپنی ایک پوائنٹ کو کنکلوڈ کر دوں. میں یہ جو میٹر ہے نا, یہ جو جس طریقے سے انٹرنیشنل سٹوری بن گیا ہے, اس پہ آپ کمنٹ کر دیں, پھر میں رائے صاحب کی طرف جاتا ہوں. اچھا میں اس کو تو اس لیے سہیل آفریدی بیٹھے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے تشویشناک بات ہو رہی ہے, ان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک باتیں ہو رہی ہیں ان کو جس طرح سے, تو اس لیے وہ بیٹھ گئے. اب آپ دیکھیں کہ ان کے بیٹھنے سے کیا ہوا. ان کے بیٹھنے سے انٹرنیشنل میڈیا آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا, وہاں انہوں نے علیمہ خانم صاحبہ کے انٹرویوز کیے, باقی انٹرنیشنل میڈیا ایکٹیو ہو گیا. 3 ایمبیسی سے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر سے رابطہ کیا گیا رات 1:30-2 بجے, 3 ایمبیسی سے, کیونکہ مسئلہ یہ کہ مین اسٹریم میڈیا تو چلا نہیں رہا تھا, چلا رہا تھا سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا پہ سچی بات یہ ہے کہ کئی بار ہم بھی جب تک سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آئے وہاں دوستوں سے پوچھ نہ لیں, ڈائریکٹلی کال نہ کریں آن سپاٹ, ٹھیک ہے, تو پتہ نہیں چلتا نا کہ یہ کلپ پرسوں کا ہے, پرانا ہے, ابھی کا ہے, کس تناظر میں ہے, بات کیا تھی. 3 ایمبیسیز نے رابطہ کیا کہ آپ واقعی بیٹھے ہیں, چیف منسٹر واقعی وہاں پہ بیٹھے ہیں, یعنی اتنا اس چیز کو امپیکٹ آیا. تو سہیل آفریدی اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ اس معاملے کو انٹرنیشنلائز کر دیا, انہوں نے دباؤ بڑھا دیا. اب اگلی بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ 2 چیزوں پہ غور کیا جا رہا ہے. ایک یہ کیا جا رہا ہے کہ منگل ہی اگلا وہ دن ہے ملاقات کا, اس دن
ٹائملی جو ہے وہ ٹائملی یعنی ٹائم سے پہلے ہی علیمہ خانم یا جس کو بھی اگر ملوانا ہے یا کسی وکیل کو ملوانا ہے اس دن ان کو ٹائملی ملوا دیا جائے اس دن, اس سے پہلے کہ لوگ پہنچے پہلے ہی آپ ملوا دیں. دوسرا ایک اور بھی ہو رہا ہے, پس پردہ رابطے چل رہے ہیں جس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ منگل کے دن سے پہلے ہی کسی کو, بہنوں میں سے نہیں کسی اور کو پارٹی میں سے جا کے ملوا دیا جائے تاکہ معاملہ جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جائے. بائی نیم ہو سکتا ہے. پس پردہ راتوں کی خبر دی. ایک میں آپ کی طرف آنے سے پہلے, کل اڈیالہ جیل کے باہر ہم بھی موجود تھے. میں نے دیکھا محمود خان اچکزئی صاحب ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ سہیل افریدی بھی ان کے پاس موجود تھے. تو وہ بالکل جس طرح سردی کے اندر انسان وہ بیٹھا ہوتا ہے, اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کام بھی رہے تھے ان سردی کی وجہ سے. تو ظاہر ہے ان کی ایج ہے اور بڑی بات ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچے اور اس مطلب وہاں آ کے بیٹھے تھے, جبکہ پی ٹی اے کے باقی ایم این ایز جو ہیں وہ نہیں تھے. مطلب اب نام کسی کا کیا لینا, چند ایک کے علاوہ شفقت امان صاحب, شاد خٹک صاحب, مینا خان, شفیع جان شاہد, وہ میاں والی والے یہ یار خان صاحب کی نہیں, خان صاحب کی سیٹ پہ نہیں وہ تو تھے نا, نہیں یار وہ ان کا خان صاحب کی سیٹ پہ لڑے ہیں الیکشن کا نام میں بھی ابھی میرے اب چھجڑا صاحب تھے کوٹدو والے, ہاں ان کے بیٹے بھی آئے ہوئے تھے. تو ان کا وہ اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ وہ اسی وقت ہی شاید وہ میاں والی تھے وہاں سے وہ آئے ہیں یا وہ بھی یعنی وہ بھی آخر تک رہے. یہ ایک معاملہ. اچھا ایک جو صدیق جان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جمال صاحب, جمال احسان صاحب, یہ حالات ہو گئے ہیں جی ہمارے. میں یار اب مدعا کیا ہے, مدعا یہ تھا کہ وہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہوا, 73 کے آئین کو بنانے ذرا متفقہ ایک وہ ڈاکومنٹ تھا. تو مولانا فضل الرحمان کے جو والد محترم تھے انہوں نے ساتھ مل کے بنایا. اس کے بعد جب ترامیم آئیں, جب نئی نئی چیزیں بھٹو صاحب کے دور میں انٹروڈیوس ہونا شروع ہوئیں, تو اس کے بعد یہ ہوا ایک ٹائم ایسا آیا کہ مفتی محمود کو پکڑ کر اٹھا کر, یعنی ان کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے, ان کو چلا کے نہیں لے کے اٹھا کے اس پارلیمنٹ سے باہر جا کے پھینکا گیا. یہ ہوتا رہا ہے. اور ابھی پارلیمنٹ کے اندر جو ہم نے کوئی چیز اس طرح کی نہیں دیکھی جس کو کہے کہ دیکھ کے لگے کہ مزاحمت ہو رہی ہے. میں آتا ہوں ٹاپک کی طرف. انڈین میڈیا پہ جانا, جو میڈیا کے کمیونیکیشن کے لوگ ہیں وہ جنہوں نے تھیوریز پڑھ رکھی ہیں یا جن کو اس کا ادراک ہے پروپیگنڈا کس طریقے سے کیا جاتا ہے, انفارمیشن وارفیئر کس طریقے سے ہوتی ہے, انڈین میڈیا کا ایک خاص رخ ہے. وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا کہ پاکستان کے اندر کوئی خبر چلا دی جائے جس سے پاکستان میں افراتفری پھیلے. مختلف حساس معاملات پر انڈین میڈیا کی فریمنگ جو ہے اپنی جگہ پہ. عمران خان کی بہنوں کا اس ایشو کے اوپر کہ سہیل افریدی یا ان کو عمران خان تک نہیں جانے دیا جا رہا, یہ جانا اب اس میں بڑی باریک لائن آ چکی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نا اس کے ڈیٹیلز پہ جانے سے پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. ایک افغانستان ٹائمز کے نام سے ایک ٹویٹر ہینڈل ہے جو یہ خبر سب سے پہلے آواز اٹھا رہا ہوگا. نہیں میں آپ کو لگا دوں گا بعد میں. افغانستان ٹائمز کے نام کا ایک ٹویٹر ہینڈل ہے جو یہ خبر پیڈل کرتا ہے کہ جی پاکستانی سورسز سے میری بات ہوئی, انہوں نے کنفرم کیا کہ جی عمران خان از نو مور. اس ٹویٹ کو انڈین میڈیا اٹھاتا ہے اور ایٹ ونس اس خبر کو پیٹنا سٹارٹ کر دیتا ہے, اور پھٹے پہ پٹا ہماری زبان میں بریکنگ نیوز کو کہتے ہیں, پھٹے پہ پٹا چل رہا ہے. اور جناب ایک نیوز چینل کے بعد دوسرا نیوز چینل, تیسرا نیوز چینل وہ خبر کو اٹھا کے پھر انہوں نے اس حد تک لے گئے کہ وہ ہیڈ لائنس کا حصہ بنائی. انہوں نے ہر بلیٹن میں ہیڈ لائن کا حصہ بنتی ہے وہ خبر. پھر نا صدیق صاحب بھی کہیں پر موقع پر موجود تھے جب علیمہ خانم صاحب آ گیا, عمران خان کی فیملی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جناب انڈین میڈیا کانٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہے, اور ہم لوگ دونوں بیٹھے تبھی ڈسکس کر رہے تھے کہ یار ہم آئی تھنک نہیں کرنا چاہیے, انڈین میڈیا سے بات نہیں کرنی چاہیے. ہمارا یہ انالیسس تھا اپنا, ہم پرسنلی بیٹھے ہوئے کہیں پر بات کر رہے تھے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جی ایٹ ونس ایک آڈیو بیپر آتا ہے, اس کے بعد علیمہ خانم صاحبہ کا انٹرویو کا آڈیو بیپر, پھر نورین صاحبہ کا انٹرویو آ جاتا ہے. پھر چل سب بات ایسے ہے کہ 13 انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس نے آج یہ سی ایم آفریدی والی ساری کارروائی کو چھاپا ہے. 13 انٹرنیشنل بڑے انٹرنیشنل آؤٹ لیٹ کہہ رہا ہوں تو آبویسلی انٹرنیشنل آؤٹ لیٹ سے 13 نے چھاپا ہے. پاکستان کے انٹرنل آپ جب بات کرتے ہیں تو آئی پرسنلی نو کہ علیمہ خانم صاحبہ پاکستانی میڈیا سے بات کرتی بھی نہیں. پاکستانی میڈیا ان کو اپروچ کرتا بھی ہے اور وہ کہتی ہے تم نے کاٹ دینا ہے, تم نے فلٹر کر لینا ہے, سینسر کر لینا ہے, لہٰذا آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار یو گائز. ٹھیک ہے, ان کی ایک پرسیپشن ہے, یہ اپنا ان کا لایا عمل ہے. لیکن 26 نومبر کے دن, ایگزیکٹ 26 نومبر کا دن, افغانستان ٹائمز کا ایک فیک ٹویٹر ہینڈل یہ خبر پک کرتا ہے, اس کو پیڈل کرتا ہے, انڈین میڈیا اٹھاتا ہے. اس پہ آپ کو, مجھے, صدیق جان صاحب کو, فیضان صاحب کو, آپ کو, ہم چاروں کو سمجھنے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وائی اٹ ہیپنڈ. 26 نومبر کا دن کیوں پک کیا گیا تھا؟ ایک کیوس برپا کرنے کے لیے دن پک کیا گیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی اتنے اسمارٹ ہیں کہ ان کو آئیڈیا تھا کہ بھائی خبر کہاں سے پیڈل ہو رہی ہے, کہاں پہ جا رہی ہے, تو کچھ ویسا ہوا نہیں ہے. اب اسی انڈین میڈیا نے, جس کا پرپس ہی ہمارے انٹرنل جو بھی ایشوز تھے یار, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کتنی تھی جب جنگ ہوئی پاکستان انڈیا کی,
آپ میں ہم سب پورے کا پورا پاکستان اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہوا تھا, پاکستان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. جسٹ لائک دیٹ جہاں پر انڈین انوالومنٹ آ جاتی ہے نا چوری صاحب, وہاں پر معاملہ بہت ڈوبیس ہو جاتا ہے. آپ یہ کبھی بھی کلیم نہیں کر سکتے کہ انڈین میڈیا کسی ایک ٹاپک کے اوپر بات کر رہا ہے تو وہ جرنلزم کر رہا ہے. وہ جرنلزم نہیں کرتا, ٹھیک ہے, وہ صرف اور صرف پروپیگنڈا کرتا ہے. وہ پاکستانیوں کے سوال کر لوں آپ سے؟ جی پلیز. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ انڈین میڈیا جو پاکستان کے خلاف استعمال ہونا چاہتا ہے اور ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس انڈین میڈیا کو کس نے یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرے؟ جب عدالت کے احکامات موجود ہیں تو آپ ملوا دیتے منگل کو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. اور پاکستان میں جیسا رائے صاحب نے کہا کہ پاکستانی بڑے سمارٹ ہیں, ان کو پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ انڈین میڈیا کیا کرتا ہے. لیکن جواب دے گیا تھا, میں کیٹیگوریکلی دے دیتا ہوں کہ 13 انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس نے اس کو چھاپا, اس خبر کو ڈیٹیل میں کور کیا. تو جب 13 انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, شفیع جان صاحب جو کے پی کے گورنمنٹ کا حصہ ہے, انہوں نے آج کہا میرے شو کے اندر کہ 13 انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس نے اس خبر کو ٹیک اپ کیا. سو جب خبر, اور پھر ایک اور چیز, عمران خان صاحب کی فیملی میں 2-3 فگرز ایسے ہیں چوری صاحب, صدیق صاحب, کہ جہاں پر آپ کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ کو انگیج کرنا ہو تو ان سے ایک ٹویٹ کروا دیں. ان کی سابقہ بیگم, ان کے بیٹے دونوں, ان سے ایک ٹویٹ کروا دیں, انٹرنیشنل میڈیا آٹومیٹکلی انگیج کر لے گا. اور پھر عمران خان, ہمیں پاکستان کے اندر لگتا ہے کہ سابقہ وزیر اعظم یا کرکٹر, ہی از انٹرنیشنل اسٹار, بہت بڑا نام ہے عمران خان کا. ان کے ریلیٹڈ کوئی بھی خبر میں ذاتی طور کے اوپر جانتا ہوں کہ کچھ انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے صرف اس لیے ہیں کہ عمران خان والے معاملات چل رہے ہیں, ورنہ وہ لوگ تھے دبئی میں سیٹل ہو گئے تھے, دبئی میں بیٹھے ہوتے, ان کے بیوروز وہاں پہ تھے, آتے تھے, اسٹوری کرتے تھے, چلے جاتے تھے. پاکستان میں بیٹھے ہوئے اسلام آباد کے اندر لوگ. سو عمران خان کا نام اتنا چھوٹا یا اتنی چھوٹی اسٹوری نہیں تھی کہ پاکستانی میڈیا نیشنل میڈیا کور نہیں کر رہا تو انٹرنیشنل میڈیا نے ٹیک اپ نہیں کرنا تھا. میری ذاتی رائے کے اندر, دس از مائی پرسیپشن, آئی کڈ بی رانگ, میری ذاتی رائے کے اندر اس میں انٹرنیشنل میڈیا جب انگیج ہو گیا تھا, انہوں نے ٹیک اپ کر لیا تھا, تو انڈین میڈیا کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر انڈین میڈیا کے اوپر جا کر انٹرویوز دینے کی تو بالکل ہی ضرورت نہیں تھی. ایک طرف آڈیو بھی پر ہوا, ایک طرف ویڈیو بھی پر ہوا. دیٹس مائی پرسیپشن. جہاں پر آپ ایک سوال اور کر لیتا ہوں. جی پلیز کر لیجیے. سوال میرا یہ ہے کہ علیمہ خانم, نورین نیازی, ڈاکٹر عظمیٰ, جی, یہ تقریباً روز کسی عدالت میں پیش ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یا عدالت کے باہر جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کی کتنی پریس کانفرنسز پاکستان کے ٹی وی چینلز نے چلائی ہیں؟ پہلا سوال. ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کتنے پاکستانی چینلز اور اینکرز ہیں جو ان کا لائیو انٹرویو کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. پہلا سوال کہ کتنی ان کی لائیو چلتی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر, اس کا جواب میں آپ کو پہلے دے چکا کہ یہ اسٹوری اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ 13 انٹرنیشنل آؤٹ لیٹ پہلے انگیج کر چکے تھے. وہ تو کر چکے تھے, پاکستانی میڈیا کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا؟ پاکستانی میڈیا نہیں کر رہا نا, تو اسی لیے آپ کو انٹرنیشنل میڈیا چاہیے نا, کہ پاکستانی میڈیا نہیں کر رہا. تو 13 انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس تو پہلے انگیج ہو چکے ہیں بھائی. بی بی سی تک چھاپ رہا ہے, بی بی سی لائیو اپڈیٹ رات کو کرتا رہا یہ اسٹوری. بی بی سی اردو نہیں, انگریزی بھی کور کرتا رہا, الجزیرہ کور کرتا رہا. صبح آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انٹرنیشنل رپورٹرز کھڑے ہوئے ریکارڈ کر رہے تھے. تو انڈین میڈیا سے پہلے آپ کی انگیجمنٹ انٹرنیشنلی ہو چکی تھی. ٹھیک ہے, اسٹوری کا امپیکٹ انٹرنیشنل ہو چکا ہوا تھا. جہاں جہاں پر آپ نے جو سنانا تھا جن کوارٹرز کو, وہاں تک آپ اپنی آواز پہنچا چکے ہوئے. تو یہ ہمارا جو ہے نا آرگیومنٹ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے کہ پاکستانی میڈیا نے ٹیک اپ نہیں کیا, لہٰذا انڈین میڈیا کی ضرورت پڑی. انڈین میڈیا کی ضرورت نہیں تھی. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, بہت بڑے پلیٹ فارم, میں تو سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی یہ ملاقات رکوائی ہے وہ چاہتا تھا کہ انڈین میڈیا اس کو رپورٹ کرے اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہو. اس کا ایک اینگل ٹھیک ہے, بالکل اس کا ایک اینگل ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں. یہ بالکل ملاقات ہونی چاہیے تھی. جس نے رکوائی ہے ملاقات, اس نے, میری ذاتی رائے میں تو یہ ہے کہ اس نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر سے میئر اب بھی کی ہے کہ بھائی جان کتنا تپڑ ہے, کہتے ہیں کتنا کو تپڑ ہے, ابھی کیا ان کا مسل کتنا رہ گیا ہوا. اور پھر انہوں نے اس تحریک پہ جہاں پر تحریک انصاف بہت ڈیوائیڈڈ تھی, 26 نومبر کو آپ لوگ پشاور میں تھے, آپ نے بھی وہاں پہ وٹنس کیا ہوگا کہ تحریک انصاف بہت ڈیوائیڈڈ تھی, کہ اس طرح لوگ نہیں نکالے جا سکے. اس کے بعد جو گفتگو ہوئی, خیر اس کو کیا پبلک کرنا, لیکن اس کے بعد تحریک انصاف اکٹھی بھی ہوگی. 26 نومبر کے بعد کل کی رات سب کے سب پہنچے ہیں, جو جو یہاں پر موجود تھے, جتنے لوگ موجود تھے, اور باقی جو نہیں, شہریار افریدی صاحب پہنچے ہوئے تھے. شہریار افریدی صاحب جو اس طرح کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں تھوڑا سا پیچھے چلے گئے, میں بیک اینڈ پہ چلے گئے, وہ لوگ بھی موجود تھے اس میں آگے. اب میں اس کو نا وائنڈ اپ کر دیتا ہوں کیونکہ کھانا آ گیا ہوا ہے اور اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اجازت دیں. دیکھیں, ایک تو رسپانسبل آبویسلی کہ حکومت ہے, کیوں آپ ملاقات نہیں کروا رہے؟ ابھی تک کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. ایک چیز ایڈ کر لیں اس پہ, آپ لوگ شاہ زیب خاندادہ کا سیگمنٹ ضرور دیکھیے گا بیرسٹر وکیل صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہیں ان کے پاس پورا اختیار ہے کہ اس سے ملوانے کے, ان سے نہیں ملوانا. اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو اعظم سواتی صاحب کی رات کی تاریکی میں ملاقات ہوئی تھی, وہ بھی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عبد الغفور انجم قصور شریف والے انہوں نے کروائی تھی. اور پھر میاں صاحب نے پنجاب کے اہم بیوروکریٹ کو بلا کے اگلے دن پوچھا تھا, تینوں پتا سے کہ ملاقات ہو رہی ہے. ملاقات نہ کروانے کی جو ذمہ داری آدھار پہ حکومت پہ آتی ہے. انڈین میڈیا کو اوائڈ کر لیا جائے تو اچھی بات ہے, لیکن
विक्टिम ब्लेमिंग हम नहीं कर सकते नहीं कर सकते, कि करनी भी चाहिए। क्यों गए जी, ज़ाहिर है आप मुलाकात करवाएं, ये इशू बनी ना तो हमने विक्टिम ब्लेम यहाँ पे भी नहीं की, हमने तो अपनी अपनी परसेप्शन सामने रखी, अपने अपने आर्गुमेंट्स फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है जब इस तरह के सेंसिटिव। और इमरान खान है कोई मतलब अब फिर वही बात आ जाती है गली मोहल्ले का कोई, मैं तो नहीं हूँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू चर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूँ तो हुकूमत को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। हमने सियासी महाज़राई की भी बात की है माजी के अंदर। हमने हालिया दिनों की अगर बात कर लें, सुहेल अफरीदी की मुलाकात इमरान खान से ना होना, हलीमा खानम की मुलाकात ना होना, फिर एक नई तकरीर नए नोटिफिकेशन के ऊपर मीडिया में काफ़ी बातचीत होती रही है। हम मुख्तलिफ सेक्टर्स उठा के देखें, हम पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल देख लें, बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात देख लें पंजाब के अंदर जो नंबर है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात देख लें। ये तमाम इश्यूज़ और चैलेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान के बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन एक अहम मामला जो है वो मईशत का मैदान है, जिसको लेकर के सदीक जान साहब बहुत सारे जो तज्ज़ियाकार हैं, तबसरा निगार हैं और इस सारे मामला के ऊपर बात करने वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि ये एक वो सेक्टर है जो मौजूदा हुकूमत के लिए, ना सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि पूरे निज़ाम के लिए ख़तरे की घंटियां बजा रहा है। और अगर कोई चीज़ चैलेंजिंग हो सकती है तो वो मईशत का ही सेक्टर है। एक दो रोज़ के अंदर पिछले 24 से 36 घंटों की कुछ बड़ी खबरें हैं, बड़ी खबरें। मैं उसकी पूरी तफसील में तो नहीं जाता, मैं आपको सीधा दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। एक तो जो SIFC को ज़ाहिर है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है, इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद, उन्होंने निशानदही की है ओवरऑल सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं बढ़ रही, रुकावटें क्या हैं, इस हवाले से उन्होंने बातचीत की है। काफ़ी सारी डिटेल है, काफ़ी सारी बेहतरीन चीज़ें उन्होंने बताई भी हैं, निशानदही की है। उनके ही गुफ्तगू का एक पोर्शन मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मौजूदा बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी जो है वो 1.2 से 1.3 अरब डॉलर है, जो कम से कम 2 गुना या 3 गुना होकर 2.5 से 3 अरब डॉलर सालाना होनी चाहिए। ठीक है कितनी और होनी चाहिए का फर्क। फिर वो कहते हैं कि ऐसी FDI की हौसला शिकनी की जानी चाहिए जो बराह रास्त डॉलर्स मुल्क में ना लाए, सवाई उन मनसूबों के जो तवील मुद्दती और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक हूँ। फिर आखिरी चीज़ इनके हवाले से मैं बता दूँ, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद वो कहते हैं कि जब तक मकामी सरमायाकार आगे बढ़कर सरमायाकारी नहीं करेंगे, बैरूनी सरमायाकारी भी नहीं आएगी। तो सत्यानाश वाला भी इनका एक जुमला था, मुईशत का, वो चल रहा था। हाँ जी, चल रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ जिस पे जो एक वो की जिसको कहते हैं ना वो चीज़ें, यानी मकामी सरमायाकारी जो है वो नहीं आएगी जब तक, तो बैरूनी नहीं आएगी। एक तो मैं समझता हूँ कि ये इनका बड़ा अहम एक वो इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। और अंदरूनी सरमायाकारी जो पाकिस्तान की हालत है उसके ऊपर फिर आपको भी पता है और सारे पाकिस्तान को पता है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको मशीर हैं वज़ीर आज़म के बराए तवानाई प्राइवेटाइजेशन भी मेरे ख्याल में देख रहे हैं, मोहम्मद अली साहब। वो कहते हैं सरमायाकारों के एतमाद में कमी की वजह मौके की कमी नहीं है, यानी अपॉर्चुनिटीज़ कम है पाकिस्तान में, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तर्ज हुक्मरानी के मसाइल हैं। ये वज़ीर आज़म के मशीर हैं जो तर्ज हुक्मरानी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश जो हो चुका है, जो हालात आप और मैं और हम सब फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान फेस कर रहा है, उसकी वजह तर्ज हुक्मरानी के मसाइल हैं। इसी तरह गवर्नर स्टेट बैंक हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत के लिए तवील मुद्दती इस्लाहात और जदीद कारोबारी हिकमत अमली ज़रूरी है या नहीं है वो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, 3-4 लोगों को मैंने आपको कोट किया है मईशत की ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर। आप भी सारे बात आपका सब्जेक्ट नहीं है लेकिन हम करते रहते हैं सारे लोग। सर मुस्तनद तजर्बाकार, यानी अपनी ज़िंदगी के 50 साल जो जिन्होंने सहाफ़त को दिए हैं, उन चीज़ों को देखा है, हुकूमतों को बनते और गिरते देखा है, वो कहते हैं कि अगर मईशत ठीक नहीं हुई ना तो फरवरी और मार्च के बाद ये निज़ाम चलना, इस हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। ये तो वो कहते हैं। एक तो आपने इसके ऊपर बताना है, लेकिन इससे पहले मईशत पे अचानक से बात होना शुरू हो गई है, क्यों? देखिए, या तो आप कहें कि निज़ाम को रियलाइजेशन हो गई है और उन्होंने कहा है कि बजाय इसके कि हम इस बात को छुपा के रखें, खुलेआम बात करते हैं ताकि एतराफ़ करते हैं कि हम नाकाम हो गए। देखें,
صرف یہ آپ شباشی پہ نہیں ڈال سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ طاقت کا مرکز و محور کہاں ہے اور اس حکومت کو کتنی سپورٹ دی گئی ہے. جتنی اسٹیبلشمنٹ نے موجودہ حکومت کو پچھلے 3-3.5 سال میں سپورٹ دیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو اتنی، تو کسی ڈکٹیٹر کے اپنے ساتھ اتنی سپورٹ نہیں تھی ایسی ہے ڈائریکٹ جو آ گیا تھا جتنی ان کو سپورٹ دی گئی ہے. پھر ان کو جو سپورٹ دی گئی ہے نا، وہ صرف ان کو سپورٹ نہیں دی گئی، ساتھ ان کو چھوٹ بھی دی گئی ہے. ساتھ ان کو ماضی کے ان کی کرپشن، لوٹ مار جو انہوں نے ملک کو تباہ اور برباد کیا تھا، اس کے اوپر بھی ان کو NRO دیا گیا ہے. ان کو وہ چیزیں بھی معاف کی گئی ہیں. ان کو کہا گیا کہ جو تم نے پیسہ لوٹا ہے تمہیں معاف کیا، جاؤ کیا یاد کرو گے، ہمیں تمہیں بہت پیار آ رہا ہے. پھر نہ صرف یہ کہ ماضی کی ان کی کرپشن اور لوٹ مار کو NRO دیا گیا، ان کو کہا گیا کہ اگے بھی تسی جو کم پڑے پاؤ، جو کرنا ہے تن کے کرو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے. مجھے بتائیں، کیا آپ کو مجھے نہیں لوگ مل کے بتاتے کہ کون کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ کیا آپ کو اور مجھے جب لوگ بتاتے ہیں؟ میں ایک جگہ کہیں محفل میں بیٹھا تھا تو وہاں پہ ایک شخصیت موجود تھی، تو انہوں نے مطلب ان کا مجھے انہوں نے تعارف کرایا کہ انہوں نے دکھانا شروع کر دیا کہ بھائی فلانی یہ 4 پوسٹیں آئی ہوئی ہیں، اس پوسٹ کا 20 کروڑ، اس کا 25 کروڑ، اس کا 28 کروڑ، اتنے میں یہ پوسٹیں مل رہی ہیں. یعنی یہ چیزیں دیدے دلیری کے ساتھ. ابھی NCCI کا آپ دیکھ لیں جو اسکینڈل سامنے آیا ہے، آپ کے اس وقت جو سٹنگ وزیر ہیں ان کی فیملیز کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ انہوں نے باہر اثاثے اور جائیدادیں ابھی خریدے ہیں اسی ٹینیور میں. آپ کا وزیر اعظم جو ہے اس کے بھتیجے وہ انویسٹمنٹ پاکستان نہیں لائے، اس کے بیٹے پاکستان انویسٹمنٹ نہیں لائے، ان نواز شریف کے بیٹے مریم نواز کے بھائی 1 روپے کی انویسٹمنٹ پنجاب نہیں لے کر آئے. جب ان کے اپنے بچے اربوں روپے جنہوں نے باہر رکھے ہوئے ہیں، جو آج تک وہ ثابت نہیں کر سکے کہ پیسے کمایا کیسے اور باہر بھجوایا کیسے اور یہ کہاں سے آیا، اور ان کے بارے میں یہی ہے کہ یہ پاکستان سے ہی لے کر گئے ہوئے، وہ پیسہ 1 روپے بھی پاکستان میں انہوں نے انویسٹ نہیں کیا، تو اور کس نے کرنا ہے؟ اور پھر ابھی آپ اور ہم بات کر رہے تھے، آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ یہ جو لوگوں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ڈسکریج کیا جا رہا ہے جس طرح سے پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں. اس میں نا انہوں نے ایک بڑا اچھا فگر دیا تھا عمر ایوب صاحب نے. ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی پاکستان سے جا رہا ہے، انہوں نے ایک اماؤنٹ بتائی تھی کہ منیمم وہ اتنی اماؤنٹ لے کر جا رہا ہے. انہوں نے کہا جو 30 لاکھ لوگ گئے ہیں اس اماؤنٹ کو ملٹیپلائی کریں، کتنا پیسہ پاکستان سے چلا گیا. انہوں نے تو پتہ نہیں 14 ارب ڈالر کہا تھا کہ پاکستان سے چلا گیا. ہیومن ریسورس یار جو جا رہا ہے وہ مطلب وہ جا رہا ہے. میں ایک اوورسیز پاکستانی کو جانتا ہوں، انہوں نے مجھے کہا کہ ان کا پتہ نہیں کوئی 2.5-3 کروڑ شاید پاکستان کے اندر پڑا ہوا تھا بینک میں. تو کہتے ہیں کہ میں نے بڑا عرصہ انتظار کیا کہ شاید یہ نظام بدل جائے اور شاید عمران خان دوبارہ آ جائے. کہتے ہیں جب میں بالکل مجھے نظر آ گیا کہ نہیں ممکن، تو کہتے ہیں میں نے بینک کو کال کی کہ یار مجھے یہ پیسے چاہیے، میں واپس ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں بینک نے بہت میرے منت ترلے کیے کہ سر یہ نہ کریں. کہتے ہیں میں نے کہا یار بھائی میں نے نہیں رکھنے پیسے یہاں پہ، میں نے اب یہ تو ایک بندے کا بتا رہا ہوں کہ 3 کروڑ روپیہ. آپ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں، جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں، یہ تو موٹی موٹی ہے نا. IMF کی رپورٹ آئی، ہاں جی، وہ جو اسیسمنٹ انہوں نے کروائی، اس نے کہا کہ پاکستان کی اشرافیہ کرپٹ ہے اور پاکستان کا پورا نظام جو ہے وہ 25 کروڑ لوگوں سے ہٹ کے صرف اشرافیہ جو ہے اس تک محدود ہے، اور جو کچھ کرتا ہے اس اشرافیہ کے لیے کرتا ہے. اس